اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حسب معمول وائس آف جرمنی کی اردو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ رانا سعید صاحب ہیں، جن کے بارے میں آپ اچھی طرح متعارف ہو چکے ہیں اور 2 ہفتے میں یہ پروگرام ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کے روز ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا۔ اس جمعے ہم نے ان سے پروگرام رکھا تھا کہ یہ دوائیاں بنانا جو ہے وہ سکھائیں گے، لیکن بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر جن حالات میں آج پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہو سکا، تو اس لیے آئندہ کسی ہفتے میں انشاءاللہ یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جو بعض 1-2 سوالات ہیں یا ہومیوپیتھک سے موضوع جو ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہاں صاحب، ایک یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مس کیریج بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مس کیریج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، مس کیریجز اکثر بچیوں یا عورتوں میں ہوتے ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ یوٹرس پرابلم ہوتی ہے عورتوں کو یا بچیوں کو، اس کی وجہ سے بھی، لیکن جو میں نے آج تک یہ پچھلے 10 سال میں دیکھی ہے، اکثر جن بچیوں کو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ مس کیریجز ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی مائیں یا ان کی ساسیں پاکستان سے کوئی دیسی دوائیں ان کو بھیجتی ہیں کھانے کے لیے، کہ جب وہ پریگننٹ ہو جائیں تو وہ دوائی شروع کر دیں۔ تو وہ دوائیں ایکچولی ان کے لیے مفید نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ وہ میں نے 20 نہیں 100 کیس ایسے دیکھے ہیں جن کو وہ دوائیاں، میں ان کا نام نہیں لیتا، جنہوں نے بھیجی ہیں یا جو کھاتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بھیجا ہے اور انہوں نے کیا کھایا ہے۔ تو اس سے ایکچولی اس دوائیوں کے اثرات سے ان کو مس کیریجز ہوتے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر وہ وہی دوائیں کھاتی ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگی دوائیں ہیں، یہ تم نے ضرور کھانی ہیں۔ ظاہر ہے بچی ہے، ماں باپ کا کہنا مانتی ہے، وہ کھا لیتی ہے بیچاری، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دوسری بار کھانے سے بھی اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے، اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 6 ہفتے میں، 5ویں ہفتے میں، 3 ہفتے میں، عموماً 3 مہینے کے شروع میں وہ پریگننسی ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کئیوں کی 6ویں ہفتے میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ آج تک جو میں نے پچھلے 10 سال میں دیکھی ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان سے آئی ہوئی دیسی ادویات کا استعمال ہے۔ میں یہ اس رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں انہی بچیوں کے میں نے علاج کیے ہیں اور بغیر ان دوائیوں کے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا نے سب کی گود ہری کی، اور ان میں سے 80-90% کو خدا نے بیٹے دیے۔ اصل میں یہ مائیں اور ساسیں اپنی بہو کو یا بیٹی کو اس لیے بھیجتی ہیں کہ ان کے بیٹا پیدا ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ باقی اگر آپ میں بیماری نہیں ہے اور آپ اس بیماری کی دوائی کھا رہے ہیں تو آپ پہ اثر انداز ہوگی، وہ آپ کو تنگ کرے گی۔ اس پہ بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ کبھی وہ دیکھیں، وہ جو آتی ہے دوائی پاکستان سے، اس پہ بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ اس بیماری کے لیے ہیں، لیکن وہ بچیاں تو بھی پہلی دفعہ پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کو تو وہ بیماری ہوتی نہیں ہے، تو وہ کھا لیتی ہیں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری دست بدستہ درخواست ہے ان ماؤں سے اور ان ساسوں سے کہ اپنی بچیوں کو یا اپنی بہوؤں کو خدارہ ایسی دوائیں نہ بھیجیں۔ وہ بیمار نہیں ہیں، خدا نے جب ان کو بیٹا دینا ہوا خدا ضرور دے گا، لیکن آپ بیٹے کے لیے ان بچیوں کو خراب نہ کریں، کیونکہ وہ بہت ہی مس کیریج ہونے سے عورت کی آدھی زندگی چلی جاتی ہے، اتنی وہ کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے کئی ہفتے ہلا نہیں جاتا، اتنا خون بہہ جاتا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے بھی میں کچھ دوائیں بتاؤں گا۔ اگر کسی بچی کو مس کیریج ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو سیپیا CM میں ایک خوراک لے، اور اس کے بعد خون کی کمی کے لیے فیرم میٹیلیکم، چائنا، کیلکیریا فاس، وینیڈیم، نیٹرم میور، یہ 30 میں ملا کے دن میں 4 دفعہ لینا شروع کرے
تو اللہ کے فضل سے اس کی خون کی کمی بھی دنوں میں پوری ہو جائے گی اور اس کی صحت بحال ہو جائے گی. لیکن خدارہ پھر دوبارہ وہ دیسی دوائیں جو پاکستان سے آتی ہیں وہ نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت دے، اور آپ آئندہ اگر وہ نہیں کھائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کا مس کیریج دوبارہ نہیں ہوگا. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جن کو 12 دفعہ مس کیریجز ہوئے ہیں، 12 دفعہ. جب میں نے ان کی تحقیق کی ان کیسوں کی تو ان کے پیچھے یہی تھا کہ امی نے وہ دوائی بھیجی تھی، ساس نے وہ دوائی بھیجی تھی، پھپھو نے وہ دوائی بھیجی تھی. سب کے پیچھے ہسٹری میں یہی تھا کہ وہ دیسی دوائیں پاکستان سے وہ ساتھ کھاتی ہیں کہ جی جلدی ہو جائے، بچہ صحت مند ہو جائے، بچے کو یہ ہو جائے، بچے کو وہ ہو جائے. ضرورت نہیں ہے ان دوائیوں کی. اگر آپ کی بچی پہلی دفعہ پریگننٹ ہو رہی ہے، وہ اللہ کے فضل سے صحت مند ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی حبوب بھیجیں، کوئی مجون بھیجیں، کوئی دوائی بھیجیں. میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے وہ کون کون سی دوائیں. اس لیے پلیز بہت آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ایسا نہ کریں. ہاں سب بھجوانے والے بھی تو بہل تجربہ کار اس عمر سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں کون سی سٹیج ہے، کتنا عرصہ انتظار کیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھیج رہا ہے کہ بھئی آپ کھا لیں تو یا بالکل ہی نہیں کھانی چاہیے؟ جو بھجوانے والے ہیں انہوں نے صرف سنا کے بھیجتے ہیں وہ کہ وہ فلاں نے کھائی تھی یہ ہو گیا تھا، فلاں کی بہو نے کھائی تھی تو یہ ہو گیا تھا، فلاں کی بیٹی نے کھائی تھی تو یہ ہو گیا تھا. مجھے یہ انہی لوگوں نے بتایا سارا کچھ کہ جی وہ امی نے کہا تھا کہ وہ فلاں نے کھایا تھا تو بیٹا تم بھی کھا لو. میں نے کھا لی. میں نے کئی دفعہ پرسنلی لوگوں کو منع کیا کہ اگر آپ نے ہومیوپیتھی علاج کرانا ہے تو پھر آپ نے یہ دوائیاں نہیں کھانی. ہماری ایک رواج چل پڑا ہے کہ دیسی بھی کھا لو، انگریزی بھی کھا لو، ہومیوپیتھی بھی ساتھ ساتھ کھا لو، تینوں کھا لو، کسی سے فائدہ ہوگا. ایسا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے جو بھی کروانا ہے ایک علاج کروائیں. آپ نے ایلوپیتھک آپ کو پسند ہے ایلوپیتھک کروائیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ نے دیسی علاج کروانا ہے آپ دیسی علاج کروائیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ نے ہومیوپیتھی علاج کروانا تو پھر ہومیوپیتھی پہ یقین رکھیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ ہم ایلوپیتھک دوائی بھی ساتھ کھا لیں. بھئی اتنے سال سے تم پہلے بھی تو کھا رہے تھے نا، تب تو تم ٹھیک نہیں ہوئے. اب 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے ساتھ ہومیوپیتھی شروع کی، اب تم بہتر ہو رہے ہو، اب تم کہہ رہے ہو کہ اچھا پتہ نہیں اب مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے ہو رہا ہے. یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں 5 سال سے کھا رہا ہوں، مجھے کبھی فائدہ نہیں ہوا، اب فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن میری پھر درخواست ہے لوگوں سے، آپ ایک علاج کروائیں، ہومیوپیتھی کروائیں، ایلوپیتھک کروائیں، دیسی کروائیں، آیورویدک کروائیں، کوئی بھی کروانا ہے ایک علاج پہ چلیں، ایک پہ یقین رکھیں. نہ کہ وہ سنی سنائی بات کہ جی وہ خان صاحب نے یہ بھی کھا لیا تھا، وہ فلاں نے یہ بھی کھا لیا تھا، میں بھی کھا لیتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ علاج نہیں ہے، یہ پھر آپ عجیب ہی کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ جانے اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں وہ ساری دنیا پھر دیکھتی ہے. اس لیے ایک علاج کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. بات یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں ذرا عجلت ہوتی ہے، لوگوں کو زیادہ صبر نہیں ہوتا، جلدی کرتے ہیں. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ لمبا علاج کروانا پڑتا ہے، اس کیس میں بھی کتنا علاج تک بچی کو انتظار کرنا چاہیے اور ہومیوپیتھک کھاتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کیا ہے. مس کیریجز جو ہو رہے ہیں بچیوں کو وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر ہم وہ دوائیں جو پاکستان سے دیسی دوائیں 60-70 ہزار کی منگوا کے دیتے ہیں وہ اگر ہم نہیں دیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ بچیوں کو مس کیریجز نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بچیاں اللہ کے فضل سے صحت مند ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ہر چیز نارمل ہے. میں جب پوری ہسٹری لیتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں مس کیریج ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ بچیاں خدا کے فضل سے صحت مند ہوتی ہیں، اچھی والی ہوتی ہیں، نہ ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے پیریڈ ریگولر ہوتے ہیں، نہ ان کو لیکوریا ہوتا ہے. خدا کے فضل سے حشاش پرشاش کھلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایک غلط دوائی کھائیں گے تو اس کا اثر ضرور ہوگا. دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ کے جسم سے لگتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ایسی خاتون جو اکثر ڈپریسڈ رہتی ہوں، یا ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو، یا ان کو نیند نہیں آتی ہو، یا ان کے پاؤں جلتے ہوں، ہاتھ جلتے ہوں، وہ اگر سونا پہننا شروع کر دیں تو ان کی یہ اکثر بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی صرف سونا پہننے سے.
یہ آپ علاج بتا رہے ہیں؟ میں علاج بتا رہا ہوں، علاج بتا رہا ہوں، میں یہ علاج بتا رہا ہوں، یہ علاج ہے۔ دیکھیں سونا ایک ایسی دھات ہے کہ جو انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا ہم ڈپریشن کے مریضوں کو اورم میٹیلیکم دیتے ہیں، اورم میٹیلیکم سونے سے بنتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو دوائی کھانے سے اثر کرتی ہے وہ دوائی لگانے سے بھی اثر کرتی ہے۔ سونا پہننے سے آپ ریلیکس رہیں گی۔ میں عورتوں کو کہہ رہا ہوں، مرد کو تو ویسے حرام ہے، مرد نہیں پہننا، میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن مرد وہ دوائی کھا سکتے ہیں اور میٹیلیکم۔ اب جو ہم اولاد نرینہ کے لیے دوائی دیتے ہیں وہ بھی سونے سے بنتی ہے، وہ بھی دوائی سونے سے ہی بنتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی دوائی آپ کھائیں اس کا آپ کی جسم پہ، آپ کی باڈی پہ ضرور اثر ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں، جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ مت کھائیں، خواہ وہ دیسی ہو، خواہ وہ ہومیوپیتھی ہو، خواہ وہ ایلوپیتھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ بغیر ضرورت کے، بغیر بیماری کے دوائی نہ کھائیں۔ شکریہ جی۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ آج کل پاکستان میں بارشیں وغیرہ بہت ہو رہی ہیں اور ڈینگی کا خطرہ موجود ہے، ڈینگی شروع ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک متعارف کروایا گیا تھا نسخہ ڈینگی 200 کے نام سے، لیکن وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ڈینگی کے بخار وغیرہ سے بچنے کے لیے، ڈینگی جو مچھر کاٹتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا؟ دیکھیں جی، مچھر کے بچاؤ کے لیے یا ایسے جو یہ ڈینگی وغیرہ، ڈینگو 200 ہے دوائی ہومیوپیتھی میں، وہ حفظ ما تقدم کے طور پر لیتے ہیں لوگ، لیکن اگر مچھر آپ کو کاٹ لے یا اس سے بچنے کے لیے، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ملیریا وغیرہ سے، آرنیکا 1000 یا آرنیکا 200 بہترین چیز دوائی ہے۔ نیٹرمیور 200 بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ کو بخار وغیرہ ہو جائے، اگر آپ کو بخار وغیرہ ہو جائے مچھر کے کاٹنے سے، تو لیڈم 200 میں کبھی نہ بھولیں۔ جس پہلے بتا دیں، LEDUM، لیڈم 200 میں آپ اگر آپ ان کو ڈینگی بخار ہو گیا، آپ لیڈم 200 میں روزانہ لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا بخار اتر جائے گا اور آپ کو بد اثرات نہیں ہوں گے۔ یہاں سب آج کل یورپ میں بھی کافی گرمی ہے، مسلسل 8-9 دن ہو گیا، ٹمپریچر جو ہے وہ 30-35 جا رہا ہے، تو پاکستان میں تو گرمی ہوتی ہے، تو گرمی میں بھی سر درد وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو، یا گرمی میں ایک انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، اس کے لیے کوئی ہے صحیح آپ کو؟ دیکھیں جی، گرمی میں اگر سر درد ہو یا گرمی میں سر درد سے بچنے کے لیے یا لو سے بچنے کے لیے گلونائن ایک دوائی ہے جو بہت اعلیٰ ہے اس کے لیے۔ تو اگر آپ گلونائن کا ایک کمبینیشن ہے میرے استاد محترم کا، تو وہ اگر آپ استعمال کریں اور روزانہ ایک خوراک لے لیا کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کو گرمی میں سر درد نہیں ہوگا اور لو سے آپ بچے رہیں گے، بیشک جتنی مرضی دھوپ میں چلے جائیں آپ۔ میں نے یہ آزما کے دیکھا ہوا ہے۔ اس میں ہے گلونائن 30 میں، نیٹرومیور 30 میں اور آرسینک 30 میں۔ یہ تینوں دوائیں ملا کے اگر روزانہ صبح ایک خوراک لے لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا سارا دن بڑا فریش اور گزرے گا۔ لیکن اگر آپ کو دھوپ میں کرنے سے یا دھوپ میں چلنے سے آپ کے بازوؤں پہ یا جسم پہ کہیں وہ نشان سے بن جاتے ہیں، اس کی دوائی ہے سول 30۔ اور سول 30 آپ لیں گے تو وہ چند دنوں میں آپ کے وہ جو نشان دھوپ کی وجہ سے بنے ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں کی یا پیروں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں گرمی میں، ہاں جی، تو وہ آپ لیں نا گلونائن بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، گلونائن بلڈ پریشر کی بھی بہترین دوائی ہے، گلونائن دھوپ سے بھی بچاتی ہے، لو سے بھی بچاتی ہے، اور سر درد کو تو ایسے رفع کرتی ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک دوست یہی پوچھا ہے کہ کئی سال سے پاکستان کے اندر اسموک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جو ہی سیزن چینج ہوتا ہے، اور لوگ کئی سال سے وہ اسموک کو مطلب اس کا فیس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے احتیاطی تدبیر کوئی ہے آپ کے پاس، یا کوئی دوائی ایسی ہے جو اسموک کو پھانک چکے ہیں اندر جسم میں جا چکی ہے، اس سے اثرات سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں جی، وہ موسم آنے والا ہے 1-2 مہینے میں، وہ ہوتا ہے جب چاول کی فصل کاٹتے ہیں نا، منجی کی، اس کے بعد وہ آتی ہے
عموماً. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین دوائی آرسینک ایلبم ہے. اگر آپ آرسینک ایلبم 30 میں لیتے رہیں 2-3 دفعہ دن میں یا 1 دفعہ دن میں تو آپ اس کے بد اثرات سے بچے رہیں گے کہ آپ کے لنگس پہ حملہ نہیں ہوگا, آپ کے لنگس بچے رہیں گے, اور آپ کو سانس لینے میں جو دقت ہوتی ہے وہ آرسینک ایلبم اللہ کے فضل سے دور کر دے گی. اور آپ مطلب اپنا وہ سیزن 2 مہینے کا 2 مہینے کا آسانی سے گزر جائے گا. اس کی ایک ہی دوا ہے سب سے بہترین, وہ ہے آرسینک ایلبم. لیکن لنگس کے معاملات میں اور بھی بے شمار دوائیں ہیں. لنگس کے لیے سب سے جو بہترین دوائی ہے وہ ہے ہلدی. اچھا. لنگز انفیکشن ہو, نمونیا ہو, بخار ہو, بلغم ہو, کسی قسم کے لنگز کینسر ہو لنگز کا, تو آپ ہلدی کا 1 چمچ, جو ہلدی جو 1 ٹی اسپون یا بڑے والا بھی, لیکن ٹی اسپون اگر آدھے گلاس دودھ میں ڈال کے دن میں 3-4 دفعہ پئیں گے تو یہ آپ کو اکثر لنگز کی بیماریوں سے, نمونیے سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گی اور شفا دے گی. ہلدی پہ اتنی تحقیق ہو رہی ہے آج کل یورپ میں کہ کینسر کے سیل کو مارنے کے لیے سب سے بہترین جو دوائی انہوں نے دی وہ کرکما, یہ ہلدی ہے. تو یہ ویسے بھی اگر یہ نزلہ زکام عموماً لوگوں کو ہوتا ہے, بلغم ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں لنگز انفیکشن ہو گیا, نمونیا ہو گیا, ان سب کے لیے ہلدی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے. وہ بھی دودھ کے ساتھ, پانی کے ساتھ نہیں. دودھ میں مکس کریں اس کو اور آپ اس کو ہلکے نیم گرم دودھ میں مکس کر کے اس کو پئیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ بہت سکون دے گی. اس وقت سردیوں کا شروع ہونے پر انسان ویسے بھی پی سکتا ہے. آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے جسم میں دردیں ہوں, عموماً سردیوں کو لوگوں کی ٹانگوں میں دردیں ہوتے ہیں, پنڈلیوں میں, اس کے لیے بھی یہ ہلدی, اگر آپ ہلدی پئیں دودھ میں ڈال کے تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ شفا دے گی. بہت اچھی چیز ہے. اور ایسے لوگ جن کو سردی لگنے کا اکثر ڈر ہوتا ہے کہ باہر کے سردی لگ گئی, لنگز پہ اٹیک ہوتا ہے, لنگز کو بچانے کے لیے اور سے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وہ لوگوں نے اتنے سال سے وہ فیس کیا اسموک کو, تو اس کی وہ جو سیاہی جم گئی ہے اس کے اوپر, اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ ہلدی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ صاحب آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین, رخصت ہونے سے پہلے چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور ترکی میں ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے, جس کو یورپین یونین اب سیریس لینا شروع کر دیا ہے کہ ترکی کی حکومت پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ یونان کے جزیروں کے اندر جو گیس ہے, قدرتی گیس نیچرل, وہ چوری کر رہا ہے. اس حوالے سے جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر کے درمیان کل پیرس میں وہاں پہ فرانس میں ملاقات ہوئی ہے. ساحلی سمندر کے کنارے جو وہاں چھٹیاں منا رہے ہیں, وہاں جرمن چانسلر کل گئی تھیں اور کرونا سے متعلق بھی اور اس سے متعلق بھی وہاں ان کی گفتگو ہوئی. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اگر پرامن طریقے سے ڈپلومیٹک وے میں گفت و شنید سے ترکی حل کر لے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن ہم یہ ہے کہ اپنے جو یورپی یونین کا ساتھی ہے یونان, اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور جب بھی کسی بھی یورپی یونین کے ممبر کے اوپر کوئی ایسا الزام آئے گا یا حملہ ہوگا یا اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ ایک قسم کی ہلکی سی وارننگ گئی ہے ترکی کو کہ بھئی وہ جزیروں سے جو گیس چوری ہو رہی ہے اس سے باز آ جائے. اس طرح جرمنی میں ایک کیس ہوا تھا چند مہینے پہلے جس کو وائر کارڈ کا نام دیا گیا تھا, جس میں 1.9 بلین کا ٹرانسفر جو سنگاپور کے بھیجی گئی تھی وہ پتہ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ رقم کہاں گئی ہے. اس معاملے میں کافی معاملات اٹھتے رہے, پوری کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی. تمام جو ان کے آفیشیل بورڈ کے ممبر تھے ان سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی مطلب ان سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی رہی, لیکن پتہ نہیں لگ رہا تھا. لیکن بہرحال جرمنی کا ایک ادارہ ہے FIU, فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ, انہوں نے اس معاملے میں بتایا ہے کہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس میں 36 منی لانڈرنگ کمپنیاں جو ہیں واقعات کو انہوں نے پکڑا ہے, جس میں سپروائزر بورڈ کے سارے ممبر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور ابھی 16 کیسز وہ کہتے ہیں پائپ لائن میں ہیں, ان کی بھی ہم تحقیق جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ جرمنی کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دہی کا اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے, جس کے
اس میں جماعت مطلب ان کی وائر کارڈ کمپنی جو تھی اس کے تمام ممبران جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ پھر جرمن میں ہے جرمن انسٹیٹیوٹ فار اکنامک ریسرچ، یہ ایک ادارہ ہے۔ انہوں نے 2013 اور 2018 کے درمیان جو مہاجرین یا اسائلم سیکر جرمنی میں آئے تھے ان کے اوپر ایک ریسرچ کروائی ہے، اور اس ریسرچ میں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو آنے والے مہاجرین تھے وہ تعلیم، فیملی ریلیشن شپ اور ملازمتیں تلاش کرنے کے حوالے سے ان تینوں فیلڈوں میں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ اس معاملے میں بہت سیریسلی لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس حق کے دوران آنے والے مہاجرین میں سے 43% کے انٹرویوز کیے گئے ہیں، کر کے یہ رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ ان کا البتہ جرمنوں اور مہاجرین کے درمیان جو ایک تعلقات ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے اندر پروگریس جو ہے وہ بڑی سلو ہے۔ اس طرح پچھلے دنوں میں موٹر وے جو ہے برلین کے شہر کی طرف جو آنے والی موٹر وے ہے اس پر کئی ایک ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، اور ایکسیڈنٹ کرنے والا جو ہے وہ بھاگ جاتا تھا، تو وہ اس پر جو پولیس نے تحقیق کی ہے ان کا یہ خیال یہ تھا یہ کوئی اسلامک موومنٹ گروپ ہے جو اس کام میں انوالو ہے۔ اب انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا ہے جو 30 سال کا عراقی ہے، اس کو گرفتار کر کے تو اس نے قبول کیا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا، لیکن پولیس کا بیان یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ مینٹلی طور پر صحت یاب نہیں ہے، اور اس لیے کسی اسلامک گروپ کے اس میں شامل ہونے کی بات جو تھی جو اندیشہ تھا وہ ان کا غلط ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے متاثر ہے۔ جرمنی کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 لاکھ ایویشنس کی جاب جو ہیں وہ خطر میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پیسنجرز جو ہیں وہ اپریل سے ایک قسم کا مکمل بند ہے، اور جون تک جو ہے 66% کم پیسنجرز سے وہ جرمنی ایئرپورٹس پر اترے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کارگو میں فرینکفرٹ، لائپزگ اور کولن جو ہے وہ پوری طرح کام کر رہا ہے، اور باقی جگہ کے اوپر جو ہے ایویشن والوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ اور لفتانزا جو ہے جس کو 9 بلین یورو دیے تھے حکومت نے کہ وہ اپنے لاس کو کلیئر کر لے، اس کے درمیان پائلٹس اور جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ اس 9 بلین میں پائلٹس کو کوئی شیئر نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب ان کے درمیان جو ہے کل ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ لفتانزا پائلٹ اور ایسوسیشن اور جو انتظامیہ ہے لفتانزا کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک جو ہے کاسٹ پلان جو ہے کٹنگ کاسٹ پلان جو ہے وہ مل کر تیار کریں گے، اور اس کے مطابق پھر پائلٹس کو تنخواہیں دی جائیں گی۔ ناظرین، کرونا کی جو صورتحال ہے اس میں جیسے کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ 1700 کیس ایک دن جرمنی میں ہو گئے ہیں، آج بھی کہا جا رہا ہے 1453 کیس جو ہے وہ ہوئے ہیں، تو اس میں نئی پالیسیز دوبارہ سے ریوائز کی جا رہی ہیں، اور جرمنی نے 20 اگست سے ایک نئی فہرست جاری کی ہے کہ صرف ان ممالک کے لوگ جو ہے یورپی یونین سے باہر وہ جرمنی آ سکتے ہیں۔ ان میں 11 ممالک شامل ہیں، اور اس لسٹ کے اندر امریکہ، روس اور بھارت کا نام جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی چند خبریں، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔